وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ آیت حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس میں رشتوں کی ایک لسٹ دیکھیے گا۔ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری لڑکیاں اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی لڑکیاں اور بہن کی لڑکیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری ساس اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں یعنی سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، اور تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم مباشرت کر چکے ہو، ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہو تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی عورتیں بھی اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، ہاں مگر الا ما قد سلف۔ دوسری بار یہ جملہ، جو ہو چکا سو ہو چکا، کڑے مردے نہ اٹھاؤ، آگے دیکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے پارہ کہاں سے شروع ہوا تھا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے، اور ختم کس پہ ہو رہا ہے؟ محرمات کے ساتھ رشتے اور عورت مرد کے تعلقات پہ۔ پیغام ہے ان مردوں کے لیے جن کو برائی کی عادت پڑ گئی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نظر کی، چاہے نظر کی برائی، ہاتھ کی برائی یا پھر اصل زنا کا فعل، تو وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون پہ عمل کرتے ہوئے آج یہاں بیٹھ کر ہدایت کے سچے طالب ہونے کی روشنی میں یہ دعا کریں کہ اللہ آج کے بعد یہ برا فعل مجھ سے سرزد نہیں ہوگا۔ اور پوری سورۃ آل عمران میں جو امت کو جوڑنے کی باتیں تھی، اس پہ علامہ اقبال کا ایک شعر، آخری جملے میرے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ آج کا پیغام یہی تھا کہ دلوں کو جوڑیے الفت کے ساتھ، قرآن کے اعتصام کے ساتھ۔ قرآن ہی وہ چیز ہے، آپ ایک رسی کو باندھ دیں، نیچے کر دیں اور اس کے ساتھ سب کا ہاتھ دے دیں تو سب قریب ہو جائیں گے، اور 4 رسیاں 5 رسیاں لٹکا کر اگر آپ کسی کو جوڑتے ہیں تو امت ٹوٹتی ہے۔ تو آج کا پیغام یہی تھا کہ اپنے دلوں کو بڑا کیجئے، دلوں کو پاک کیجئے گندے برے ارادوں سے، اور سب مل کر غیر مسلموں تک اس خوبصورت دین کو لے کر چلتے ہیں۔